آج کا خطبہ جمعہ خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت اور سیرت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سنانے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت 30 منٹ 35 منٹ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ کئی دن چاہیے، کئی خطبات چاہیے، کئی گھنٹے چاہیے سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اور رتبہ ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اشرف ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیسے ایک خطبے میں سیرت بیان ہو سکے، ان کی وفاداریاں بیان ہو سکیں، اللہ کے دین کے لیے ان کے مال خرچ کرنے کی سیرت کو بیان کیا جا سکے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شب و روز ایک جمعے میں کیسے بیان کیے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس امت کی کمان کو سنبھالنا اور تمام مومنین کو ایک ہی راستے پر قائم رکھنا، ان کی خلافت کا پہلو کیسے ایک خطبہ جمعہ میں بیان ہو سکے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی عظمت ہے، مقام ہے، مناقبت ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہیں، یہ جذبات نہیں ہیں، بلکہ دلائل موجود ہیں، اور دلائل کی روشنی میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، ہدایت والے، کامیابی والے، تقوی والے، اللہ رب العزت سے اور اللہ رب العزت ان سے یہ راضی ہونے والے۔ تو اس پورے قرآن میں جہاں یہ مقام اور مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اس کے اولین مخاطب اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور ان میں بھی اگر کوئی اولین ان باتوں کا، اعزازات کا مخاطب ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیوں؟
کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی سب سے پہلی شخصیت اس روئے زمین پر ابو بکر ہے۔ تو جہاں بھی قرآن میں کامیاب لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، مومنین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، ان کے اعزازات بیان ہو رہے ہیں، ان کا شرف بیان ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلا مخاطب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ان کو پیش کرتے ہیں، توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت۔ یہ کمال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے کہ انہوں نے جب اس دعوت کو سنا، سننے کے بعد میرے نبی سے وقت نہیں مانگا کہ مجھے ٹائم دیجئے میں مشورہ کر لوں، مجھے وقت دیجئے کہ میں کاروباری آدمی ہوں، میرے تاجر دوست ہیں، میں ذرا ان سے رائے لے لوں، میں ذرا اپنے گھر والوں سے پوچھ لوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں آپ کے دین کو قبول کر لوں؟ مجھے وقت چاہیے۔ جی نہیں، کتب حدیث کا مطالعہ کیجئے، سیرت کی کتابوں کو کھنگالیے، ایک ایک ورق کو پڑھیے، آپ کو کسی کتب میں سیرت کی ہو یا حدیث کی ہو، آپ کو یہ نہیں دستیاب ہوگا، یہ نہیں ملے گا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت مانگا ہو، بغیر رائے، بغیر مشورے اور بغیر کسی موضع کو دیکھے اللہ کے نبی کی دعوت پہ لبیک کہنے والا اس کائنات میں اکیلا صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ دماغ میں، ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ وہ دعوت جس کے تمام سردار مخالف ہو گئے ہیں، وہ دعوت کے ان کے اپنے خاندان والے مخالف ہو گئے ہیں، تو میرا تو چلتا ہوا کاروبار ہے، میں تو تاجر ہوں، اگر میں نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا تو میرے کاروبار میں مجھے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میری بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے ہیں، ابھی رشتوں کے معاملات ہیں، نکاح ہونا ہے، میری بیٹی کے نکاح اور رشتے اور شادیاں نہ رک جائیں، یہ چیز بھی ذہن میں تو آئی ہوگی، لیکن کسی بھی نقصان کی پرواہ کیے بغیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی۔ جبھی تو انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت صدیق ہے۔ کسی نے میرے نبی کی دعوت کو قبول کیا نبی کے حسن کو دیکھ کر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، نبی کے دلائل کو دیکھ کر، پیغمبر کے معجزات کو دیکھ کر، لیکن یہ اکیلا صدیق ہے کہ جس نے ابھی کڑوے کنویں میٹھے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے تھے، جس نے ابھی ان 5 انگلیوں سے 5 نہروں کو جاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جس نے ابھی اس انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے تھے، جس نے ابھی لعاب ڈال کر کھانے میں برکت کے معجزے کو نہیں دیکھا تھا، پیغمبر کے کسی معجزے اور کسی کرامت کو دیکھے بغیر اس کائنات میں پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہنے والا اکیلا خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عظمت ابو بکر ہے، یہ مقام ابو بکر ہے۔ کتنے معجزات ہیں پیغمبر کے، ابھی نہیں دیکھا،
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शब और रोज को, लैल नहार को नहीं देखा। कोई राय, कोई मशवरा नहीं, ना ताजरों की बिरादरी से, ना अपने खानदान की बिरादरी से, कोई मशवरा नहीं। दावत पे लब्बैक कहा था अबू बकर ने रज़ी अल्लाह ताला। तो ये मकाम जो आप सुनते हैं अबू बकर का, ये महज जज्बात नहीं, दलाइल, बराहीन है, नुसूस हैं, कुरानी आयात हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं। और हैरान हो जाइए कि ऐसी मुताबिकत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में कि आपकी अकल दंग रह जाए कि सिद्दीक क्या शख्सियत हैं। सिर्फ एक मिसाल देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जिब्रील अमीन आए पहली वही लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया इक़रा, पढ़िए। कहा माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं, आपके इल्म में है पूरी हदीस। परेशान हुए, घबराहट के आलम में अपने घर पहुंचे, अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे चादर पहनाओ, ठंड लग रही है, कपकपी तारी है, घबराहट हो रही है और मुझे मेरी जान का खतरा महसूस हो रहा है। सैयदा खतीजा ने तसल्ली दी और तसल्ली देते हुए जो अल्फाज सैयदा खतीजा ने बयान किए वो आज भी और कयामत की दीवारों तक आने वाले मोमिनीन के नक्श पे ऐसे छपे हुए हैं कि आप उनको ऐसे पानी से लिख दें कि जो सोने का हो। ऐसे खूबसूरत अल्फाज और तसल्ली दी एक बीवी ने अपनी शौहर को। महबूब क्यों परेशान होते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों घबराहट के आलम में हैं? अल्लाह की कसम, कभी अल्लाह आपको जाया नहीं होने देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस तरह से कैसे जाया होना देगा? क्यों? फरमाया वो इसलिए कि आप तो वो हैं कि जो लोगों के साथ सिला रहमी का दर्स देते हैं और लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं। आप तो वो हैं कि जो मेहमानों की ज़ियाफत करते हैं। आप तो वो हैं जो गरीबों का बोझ उठाते हैं। और आप तो वो हैं जो हमसायों के हुकूक अदा करते हैं। और एक लफ्ज पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, जो खतीजा ने कहा कि वतक्सिबुल मादूम, आप लोगों के लिए कमाते हैं, लोगों के लिए कमाते हैं। हम कमाई करते हैं, महाना वजीफा आता है, पैसे आते हैं, तो उन पैसों में से कुछ हिस्सा गुरबा के लिए निकालते हैं, कुछ हिस्सा फुकरा के लिए निकालते हैं, कुछ हिस्सा यतामा के लिए निकालते हैं। लेकिन वह तक्सिबुल मादूम, ए महबूब, आप तो कमाते ही इसीलिए हैं कि आप गुरबा की मदद कर सकें। आपका कमाना, आपकी मेहनत और मुशक्कत करना, आपकी तिजारत करना, उसका तो मकसद ही यह है कि आप गुरबा की मदद कर सकें, आप फुकरा के काम आ सकें। ये अल्फाज सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हैं, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। और जो बीवी होती है वो शौहर के हालात से सबसे बेहतरीन वाकिफ होती है। लेकिन आइए दूसरी तरफ कि जब हिजरत मदीना से पहले एक और हिजरत थी जिसका नाम हिजरत हबशा था। वहां जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत की, दीगर और कुछ लोगों ने हिजरत की। तो वहीं पर जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, महबूब आप मेरे लिए भी हुक्म सादिर फरमा दें कि अब यहां रोए जमीन पर रहना मक्के की मुश्किल हो रहा है। आप मेरे लिए भी हुक्म फरमा दें कि मैं भी हबशा की तरफ हिजरत कर जाऊं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाजत मिली। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफर शुरू किया
اور پھر سفر کے دوران جب یمن کی جانب پہنچے تو یمن میں ان کو مکے کا ایک تجارتی قافلہ ٹکرایا. خود بھی تاجر تھے, خود بھی کاروباری آدمی تھے, تجار جانتے تھے ابو بکر کو. وہاں ایک شخص موجود تھا ابن دقنا نام کا. اس نے صدیق کو پہچانا اور کہا, ابو بکر کہاں چل دیے, کس طرف جا رہے ہو, تمہاری منزل کیا ہے اور کس نیت اور ارادے سے جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمہارے سرداروں نے ہمارا جینا محال کر دیا ہے. تمہارے سرداروں نے ہمارا جینا مکے کی زمین پہ دو بھر کر دیا ہے, لہذا میں حبشہ کی طرف ہجرت کر جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے میں حبشہ کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے اس مکے کے تاجر ابن دقنا نے صدیق کو کیا کہا تھا؟ ابو بکر نہ جاؤ, مکہ چھوڑ کے نہ جاؤ. ابو بکر اگر تم جیسی شخصیت مکے سے چلی گئی, تمہاری جیسی شخصیت کے مالک اگر مکے کی زمین پہ نہ ہوئے تو پھر غربا کا کیا ہوگا, پھر مساکین کا کیا ہوگا؟ تم جیسی شخصیت کو مکے سے نکالنا نہیں چاہیے, اور تمہیں یہ چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم مکے کی زمین کو نہ چھوڑنا. اور اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ. اللہ اکبر. یہاں تو ختیجہ نے کہا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, شوہر کے حالات سے واقف ہیں, شوہر کے اخلاق و کردار سے واقف ہیں, یہ صدیق ہے اور سامنے ابن دقنا ہے جو کافروں کا سردار ہے, جو تاجر بھی ہے اور مکے میں موجود بھی ہے. اس کے باوجود وہ ابو بکر کو کہہ رہا ہے, ابو بکر اگر تم نے مکے کی زمین کو چھوڑ دیا تو مکے کے غرباء اور فقراء کا کیا ہوگا, مساکین کا کیا ہوگا, بیواؤں کا کیا ہوگا, یتامہ کا کیا ہوگا؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ. تمہاری تجارت تو اسی لیے ہے کہ تم غرباء کی مدد کر سکو. اللہ اکبر. صدیق نے کہا میں واپس جانے کو تیار ہوں, میں واپس جانے کو تیار ہوں, چلا جاتا ہوں, لیکن وہاں کس طرح سے پریشانی کا سامنا ہے, کتنے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. ابن دقنا نے کہا تمہاری ضمانت میں لیتا ہوں, مکے کے سرداروں سے بات میں کروں گا اور مکے کے سردار تمہیں کچھ نہ کہیں گے, میری ضمانت پہ آؤ, چلو میرے ساتھ, میں تمہیں مکے لے جاتا ہوں اور وہاں تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے واپس پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن دقنا نے کہہ دیا لوگوں سے کہ ان کی ضمانت میں لیتا ہوں, لہذا ان کو کوئی کچھ نہ کہے, کوئی باس پرس ان سے نہ کی جائے, جو یہ عبادت کر رہے ہیں کرتے رہیں. مکے کے سرداروں نے کہا ٹھیک ہے یہ کرتے رہیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنی چار دیواری میں کرتے رہیں, گھر سے باہر نہیں ہے, گھر سے باہر نہیں ہوگی, یہ رکوع و سجود گھر سے باہر نہیں ہوں گے, یہ تلاوت قرآن گھر سے باہر نہیں ہوگی. لیکن اللہ اکبر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں, سوچا کہ گھر میں موجود ہوں تو کیوں نہ اپنے صحن کے ایک کونے کو مسجد کا درجہ دے دوں, صحن کے ایک کونے کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کا مقام اور درجہ دیا, نمازیں پڑھتے رہے, رکوع و سجود کرتے رہے, اہتمام عبادت کا ہوتا رہا, ذکر و اذکار چلتے رہے, اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہوتی رہی. اور یہ معروف اور مشہور ہے کہ صدیق جب قرآن پڑھتے تھے اللہ اکبر روئے بغیر نہ رہتے تھے. قرآن کی تلاوت جب بھی صدیق کیا کرتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے, زار و قطار روتے تھے. رونے کی, تلاوت کی آوازیں, عبادت کی آوازیں باہر آنے لگی. لوگوں کو خدشہ ہو گیا کہ لوگ اس کی آواز کو سن رہے ہیں, تلاوت کو سن رہے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, اور اس کی عاجزی اور انکساری دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کے ساتھ ایک عظیم تعلق دیکھ رہے ہیں.
کہیں اس کے اسی اخلاق اور کردار کو دیکھ کے لوگ کہیں دائرہ اسلام میں داخل نہ ہونے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک موقع پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دروازے پہ دستک دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار دن میں 2 دفعہ صدیق کے گھر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے، محبت کا انداز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دروازے پہ دستک دی، فرمایا صدیق آج اس لیے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ ہجرت کر جائیے، مدینے کی طرف چلے جائیے، اور میں نے خواب میں بھی یہ ساری باتیں اللہ نے مجھے دکھا دی ہیں کہ مدینے کی طرف ہجرت ہم نے کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ہجرت کا سفر کا ساتھی اللہ رب العزت نے کس کو منتخب کیا ہے؟ وہ ہجرت کے سفر کا ساتھی ابو بکر آپ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب کیا عرش پہ اللہ نے ابو بکر کا نام لیا ہے؟ فرمایا جی ہاں، عرش پہ میرے رب نے آپ کا نام لے کر کہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ علماء کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 2 سفر، ایک عظیم سفر آسمانوں کا سفر، دوسرا عظمت والا سفر زمینوں کا سفر۔ آسمانوں کا سفر وہ سفر جس کو آپ معراج کہتے ہیں، اور زمین کا وہ سفر جسے میں اور آپ سفر ہجرت کہتے ہیں۔ آسمانوں کے سفر پہ جو ساتھی ہیں وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ہم سفر تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور جو زمین پہ اللہ رب العزت نے سفر ہجرت کا ساتھی بنایا، اس کو بنایا جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہے۔ صدیق آئیے اندر چلیے، آپ سے کچھ راز کی باتیں کہنی ہے، آپ سے کچھ راز کی باتیں کرنی ہے۔ یہ جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو ذرا دوسرے کمرے میں منتقل کر دیجئے، کیونکہ کچھ باتیں راز کی ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان رہیں گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبوب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، جس طرح صدیق آپ کا وفادار ہے اسی طرح صدیق کا پورا گھرانہ آپ کا وفادار ہے۔ اگر صدیق آپ کے راز کو باہر نہیں نکال سکتا تو کسی اور کی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے راز کو باہر نکال سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اوپر نفاق کے فتوے لگاتے ہو، جو میرے نبی کا اتنا بڑا رازدار، اتنا بڑا وفادار، اور صرف خود نہیں پورا گھرانہ وفادار۔ محبوب کہیے بچیاں موجود ہیں کوئی بات نہیں، بیوی موجود ہے کوئی بات نہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے۔ جس طرح صدیق آپ کا رازدار ہے اسی طرح صدیق کا پورا گھر آپ کا رازدار ہے۔ آپ کا راز نہیں آئے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں ابو جہل محمد مصطفیٰ کو تلاش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر پہ پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے گھر پہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا ہی لمحے جو ابو جہل کو خیال آتا ہے کہ اگر محمد یہاں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کہاں ہوں گے؟ ابو بکر کے گھر ہوں گے۔ دشمن کو بھی معلوم ہے، دشمن کو بھی معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روئے زمین پہ سب سے بڑا ساتھی اور وفادار اگر کوئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے احسانات ہیں اسلام پر، دین پر، شریعت پہ، توحید پہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، سر بلندی کے لیے صدیق کے دین اسلام پہ کتنے احسانات ہیں، لا تعداد احسانات ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں نا انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت صدیق ہے۔ ابو جہل پہنچا، صدیق کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتی ہیں۔ فرمایا محمد ہیں؟ کہنے لگا محمد ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابو بکر ہیں؟ کہا جی نہیں. کہاں گئے ہیں؟ معلوم تو ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. معلوم ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. چاہے جتنی اذیت دینا چاہو دے لو، جتنی تکلیف دینا چاہو دے لو، جتنی پریشان مجھے کرنا چاہتے ہو کر لو، محمد کے راز کو تمہارے سامنے بیان کبھی نہیں کر سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم. پورا گھرانہ ہی صدیق کا، پورا گھر، پورا خاندان محمد کا وفادار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیفیں دی اسماء بنت ابی بکر کو، مشقت اٹھائی صدیق کی بیٹی نے، تکلیفیں برداشت کی صدیق کی بیٹی نے، محمد کے راز کو ایک دشمن کے سامنے نہیں کھولا. یہ محبت ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صدیق کی محبت کی انتہا تو یہ تھی، اللہ اکبر، کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار لگ رہی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے، اور جو پتھر اور جو بھی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ رہی تھی اس کو صدیق اپنے جسم پہ برداشت کر رہا تھا. ابو بکر بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب ہوش میں آئے تھے نا تو پہلا سوال اپنی والدہ سے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے یہ کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صدیق ابھی تو ہوش آیا ہے، ابھی تو زخم ہرے ہیں، ابھی تو تکلیف ہے، آرام کرو. کہا جی نہیں، مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا کہ صدیق دو کاندھوں کا سہارا لے کر آ رہے ہیں اور ایسے پاؤں بھی اٹھا نہیں پا رہے، گھسیٹ رہے ہیں اپنے پاؤں کو، اور میرے نبی کی وہ شفقت اور محبت، اللہ اکبر، کیا انداز ہوگا اور کیا منظر ہوگا، خوبصورت ترین منظر، کہ صدیق تھوڑی تکلیف کم ہو جاتی، زخم بھر جاتے، پھر آ جاتے. کہا محبوب آپ کا چہرہ، آپ کے چہرے کی زیارت، آپ کو دیکھنا. صدیق ایک بار محمد کے چہرے کی زیارت کر لے، اپنے سارے دکھ، غم، تکلیف کو بھول جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنے ماں باپ، اپنے دوست اور احباب، اپنے عزیز و اقارب، والناس اجمعین، یہاں تک کہ دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اگر تم محبت اللہ کے نبی سے نہیں کرو گے تم ایمان والے کہلانے کے مستحق نہیں. تمہاری محبت ایسی ہونی چاہیے جو صدیق کی محبت ہے. چلے ہجرت کا سفر شروع ہوا اور وقت بہت مختصر رہ گیا، اس لیے مختصر انداز میں آپ کے سامنے چند چیدہ چیدہ باتیں ہجرت کے سفر کی وہ بیان کر دوں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ورق پہ قیامت کی دیواروں تک نقش کر دی ہے. کیا منظر ہے اور کیا سفر ہے. محبوب ساتھ ہیں اور محبوب کے ساتھ سفر ہجرت میں جو ہم سفر ہے وہ ابو بکر ہے. اور دشمن کا خوف تو منڈلا رہا ہے کہ دشمن نہ جانے کہاں سے حملہ کر دے، نہ جانے کہاں سے آ جائے. راستے میں ملنے والے ملتے ہیں اور صدیق کو پہچاننے والے صدیق کو پہچانتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابو بکر کہاں چل دیے، کہاں جا رہے ہو، اور یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں. ابو بکر ان کو خوبصورت سا جواب یہ دیتے ہیں، یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جو ابو بکر کو راہ راست پہ لے کے جا رہا ہے، ابو بکر کو منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے، ابو بکر کو منزل دکھا رہا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں. اللہ اکبر. اور جب غار میں پہنچے نا کیا عالم تھا. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں بیان کیا، الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ. اللہ اکبر. وہ دین کے لیے نکلے تھے، وہ اللہ کے لیے نکلے تھے، وہ توحید کی بقا کے لیے نکلے تھے، وہ توحید کے مشن کی آبیاری کے لیے نکلے تھے. اور جو اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، توحید کے لیے نکلتا ہے، توحید کے مشن کے لیے نکلتا ہے، اس کی آبیاری کے لیے نکلتا ہے، اس کی تبلیغ و ترویج کے لیے نکلتا ہے، تم میں سے کوئی اس کا مددگار نہ بھی ہو
اس کے مددگار ہم خود ہوتے ہیں. تم نہ کرو اس کی مدد، تم نہ کرو اس کی مدد، نہ تم اس کے سامنے اپنے وسائل پیش کرو، تم کچھ نہ بھی کر سکو. الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ، مددگار تو اللہ ہے، مولا تو اللہ ہے، ان کا معاون تو اللہ ہے. اور اللہ نے کیسے مدد کی پھر ان لوگوں کی؟ دیکھیں، مشن میں کمٹمنٹ ہونا اور اخلاص ہو. اخلاص کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ہے. آپ جتنی جد و جہد کر لیں، لیکن اگر سینے میں اخلاص نہیں ہے اور اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، مدد نہیں اترے گی. مدد اترتی ہے جب اخلاص ہوتا ہے. اور یہ اخلاص کے پیکر تھے، اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. معروف آیت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، صحابہ اور صحابی یہ شروعات ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے. صحابی کی اصطلاح کا آغاز ہوتا ہے تو ابو بکر سے ہوتا ہے. اذ یقول لصاحبہ، قرآن سے ہوتا ہے، صدیق سے ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کو کافروں نے ان کی زمین چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں موجود تھے، دشمن کا خوف منڈلا رہا تھا اور ان کا ساتھی ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ محبوب اب کیا ہوگا، کس طرح سے یہاں سے آگے بڑھیں گے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے، صحابی سے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق غم کیوں کرتے ہو؟ ابو بکر غم اللہ کے لیے نکلے ہو نا، اخلاص بھی ہے نا، کمٹمنٹ بھی ہے نا، اللہ کی رضا مطلوب بھی ہے نا، تو پھر لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اللہ نے ان کے سینوں کے اوپر سکون نازل فرمایا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ کے لشکروں کی کوئی تعداد ہے؟ اللہ تو ابابیل چھوٹا سا پرندہ بھیج کے طاقتور ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرف کر دے تو فرمایا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے لشکر بھیجے کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مختصر سے وقت میں یہ صدیق کا ایمان لانا، معجزے کو دیکھے بغیر، کرامت کو دیکھے بغیر، رائے اور مشورہ لیے بغیر، نقصان کی پرواہ کیے بغیر، اس کائنات میں افضل ترین شخصیت اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ ہجرت کا اگر ساتھی کسی کو بنایا اللہ نے تو وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. یہ چند ایک آدھ بات ہی آج کے خطبے میں بیان ہو سکی ہے. اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ مزید ان کی مناقبت، احترام، عقیدت، محبت، تقدیس اور دیگر جو ان کے فضائل ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے خوبصورت انداز سے بیان ہوتے رہیں گے.